خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کچھ ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ایسے ایسے واقعات لکھے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنا عجیب لگتا ہے۔ ان میں حضرت داؤد کا گناہ ہے اور اس میں حضرت لوط کی بیٹیوں کا گناہ ہے۔ ایسے واقعات کو لوگ ہمیں مثال کے طور پر اور طنز کے طور پر بتاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، انسانی زندگی کیا ہے؟ وہ انسان ہی کیا ہے جو کمزور نہ ہو؟ وہ انسان ہی کیا ہے جو غلطی نہ کرے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، اور زمانہ قدیم میں انسان جو کرتا رہا، خداوند انبیاء کے وسیلے ہر دور میں اور ہر قوم پر وہ ظاہر کرتا رہا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ انسانی سوچ ہر دور میں تقریباً ملتی جلتی تھی۔ پرانے عہد کے بادشاہ بھی وہی سوچ رکھتے تھے جو آج کے دور کے دنیا دار بادشاہ سوچ رکھتے ہیں۔ پرانے عہد کے بے شمار مذہبی رہنما، فقی اور فریسی وہی سوچ رکھتے تھے جو آج کلیسیا میں بہت سارے دینی رہنما، مذہبی رہنما رکھتے ہیں۔ میں نے لفظ روحانی رہنما استعمال نہیں کیا۔ آج پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جو خاص مضمون ہے ہمارے لیے نئے سال کے اس آخری دن میں اور آج کی اس آخری رات میں، جب تھوڑی دیر کے بعد دنیا جہاں کے مسیحی ممالک میں روشنیوں کی چمک ہوگی، دنیا بڑی خوشی سے نئے سال کا استقبال کرے گی۔ افسوس ہے کچھ لوگ اس خوشی میں ابلیسی حرکتوں کو شامل کرتے ہیں جو غلط ہیں۔ ہم نے دنیا جہاں کے خداوند کو خوش کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی خواہشات کو۔ ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینی ہے، نہ کہ اپنے نام کو۔ اور آج عزیزو، پرانے عہد کا یہ خوبصورت واقعہ، یہ خوبصورت تمثیل جس میں کلیسیا کی صورتحال بیان کی گئی ہے، پرانے عہد کی کلیسیا کی، اس کا جائزہ اور اس کا موازنہ کریں گے نئے عہد نامہ میں اس پاکستان کے ٹھیکیداروں سے، اور پھر ہم اپنے اندر جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم بھی پرانے عہد کے لوگوں کی طرح کی سوچ ہی رکھتے ہیں؟ پرانے عہد کے لوگوں کے مذہبی ٹھیکیداروں کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا ہم مذہب کو صرف ناجائز استعمال کرتے ہیں؟ عزیزو، آپ جانتے ہیں اخیا بادشاہ اور اس کی بیوی ایزبل نے خدا کے خاص معصوم اور چنیدہ شخص کو مروا ڈالا۔ اس کا کھیت وہ چھیننا چاہتے تھے، اس کا گھر وہ چھیننا چاہتے تھے، لیکن مذہب کا استعمال کیا کہ تو خدا اور بادشاہ کے خلاف بولتا ہے۔ آج بھی 20 دفعہ ہم جو خداوند کے ادنا خادم ہیں، ہم بات کرتے بھی جھجکتے ہیں، کلام سناتے بھی بڑی دفعہ ایک انجانا سا خوف ہمارے ذہنوں میں طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بات مسیحوں کے علاوہ غیر مسیحوں کو ناگوار نہ گزرے۔ پھر بھی عزیزو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں میں محبت کا پہلو اسے نہ جانے دیں، کیونکہ محبت
صابر ہے اور مہرباں، محبت حسد نہیں کرتی اور محبت شیخی نہیں مارتی۔ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں، اپنا اپنا ان کا نظریہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی جنت میں جائیں گے۔ مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پیچھے لبیک کرو اور جنت میں چلو، تو میں کہتا ہوں نہیں، ہماری جنت کچھ فرق ہے۔ ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، بس میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہماری جنت خداوند کی حضوری میں مستقل رہنا ہے۔ وہاں نہ بھوک ہمیں ستائے گی اور نہ ننگ ہمیں نقصان پہنچائے گا، نہ دن کو آفتاب اور نہ رات کو چاند تجھے اور ہمیں دکھ پہنچائے گا۔ یہ ہماری جنت یا خداوند کی حضوری کا منظر ہے۔ عزیزو، خداوند کی بے پناہ محبت کے باوجود بنی اسرائیل نافرمانی کرتے رہے، باغیانہ سوچ ہمیشہ حاوی رہی، اور خداوند کو یہ کلام عیسیٰ نبی کی معرفت تمثیل میں کہنا پڑا۔ اور تمثیل میں بنی اسرائیل کو، اسرائیل کا گھرانہ، پاکستان کو بنی اسرائیل کا گھرانہ کہا گیا۔ یہ پاکستان ہے، کتنا خوبصورت پاکستان ہے کہ پہاڑی علاقہ میں پتھر نکال کے، زمین زرخیز بنا کے، خوبصورت سی چھوٹی سی کھیتی بنا کے، اور اس میں جتنے پتھر تھے نکالے اور اچھی اچھی تاکیں اس پہ لگائیں، اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا۔ کوہلو کہتے ہیں ہاؤس کو۔ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اس زمانہ میں لکڑی کے ہاؤس ہوا کرتے تھے اور پتھر کے ہاؤس ہوا کرتے تھے، اور کسان بہنیں یا مرد ہاتھ پاؤں دھو کر انگوروں کو اسی طرح بیچ میں مسلتی تھی، اور یوں جوس بنتا تھا، انگوروں کی میں شیرہ بنتا ہے، خالص میں انہیں میسر تھی۔ ایک خوبصورت ماحول تھا ان کے لیے، اور اتنی خوبصورت تاکیں، انگور کی اتنی خوبصورت بیلیں۔ عزیزو، جب کبھی آپ کو اتفاق ہو دیکھنے کا یا ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کا تو آپ حیران ہو جائیں گے، جس ڈھلوانی سطح پر، چھوٹی پہاڑیوں پر انگور کی یہ فصل کاشت ہوتی ہے، یا بیلیں لگتی ہیں، تاکیں لگتی ہیں، وہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور مجھے جب اتفاق ہوا تو میں بڑا ہی خوش ہوا دیکھ کے، اور مجھے یروشلم کا وہ منظر یاد آیا، اور جس گرجا گھر میں نے کلام سنانا تھا، وہاں بہنوں نے مجھے وہ تازہ میں کی چند بوتلیں بھی پیش کیں، اور کہا یہ تازہ ہے، اس میں کوئی الکوہل نہیں ہے، آپ پی سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں پڑی رہے تو تھوڑی سی الکوہل اس میں قدرتی شامل ہو جاتی ہے، کھٹاس آ جاتی ہے۔ عزیزو، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب پروردگار اپنی مخلوق کا اس طرح خیال رکھے، انہیں پھولوں کی طرح رکھے، ایک خوبصورت پاکستان میں انہیں رکھے، ان کے پاس کھانے پینے کی کمی نہ رہے، اور وہ اگر ناشکرے نکلیں، ناشکرے ثابت ہوں، تو کیا پاکستان کے مالک کا، ہمارے خداوند کا دل پریشان نہیں ہوگا؟ کیا وہ ملول نہیں ہوگا؟ کیا وہ رنجیدہ نہیں ہوگا؟ اور عزیزو، خداوند نے جب یہ تمثیل پیش کی تو کچھ عالم تھے جو وہ سمجھ گئے کہ یہ تمثیل کن کے لیے ہے، اور نئے عہد نامہ میں بھی جب اس تمثیل کو پیش کیا گیا تو فقی فریسی سمجھ گئے تھے۔
اور اب خداوند نے وارننگ کیا دی کہ دیکھو تم نے پاکستان کی قدر نہیں کی، اب میں کیا کروں گا، اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا، وہ پامال کیا جائے گا، اس کی باڑ گرا دوں گا، اور وہ چراگاہ ہوگا۔ چراگاہ سے مراد ہے 20 مویشی اس میں آ کے گھاس کھائیں گے۔ جب خداوند یہ وارننگ دیتا ہے تو اس کے بعد ایک اور سزا ہے کہ جہاں خوبصورت بیل تھی وہاں اب اونٹ کٹارے اگیں گے۔ اونٹ کٹارے کہتے ہیں خاردار جھاڑیوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو۔ اور آپ نے ان علاقوں میں دیکھا ہوگا جہاں پر سیم اور تھور ہوتی ہے، کلر والی زمین، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، کیکر، کالے کیکر وہاں ہوتے ہیں، اور ان کی چھاؤں بھی نہیں ہوتی، سایہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کاٹنے جائیں انہیں ہم لکڑی جلانے کے حوالے سے تو کانٹے چبھتے ہیں، پاؤں میں بھی چبھتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی چبھتے ہیں۔ اور کہا میں تیرے پاکستان کو اونٹ کٹارے اگنے کے لیے رہنے دوں گا، اور پھر بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائے۔ یہ پرانے عہد کی کلیسیا کی صورتحال ہے جو یسوع نبی کے وسیلے بیان کی گئی ہے۔ پاکستان پامال کیا جائے گا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب بابل کے ہاتھوں، بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں، ملک عراق کے حکمرانوں کے ہاتھوں اسرائیل کو شکست ہوئی، اور یہ بہت بڑے سقوط کا اشارہ ہے۔ اور یہ سارا کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج میں اور آپ اکثر فخر کرتے ہیں کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں، لاڈلے لوگ ہیں، پر اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنی روشوں کو نہیں پرکھتے، اپنی سوچوں کو نہیں بدلتے۔ بنی اسرائیل کے بے شمار لوگوں کی طرح یسو یسو کرتے رہتے ہیں، خداوند خداوند کرتے رہتے ہیں، ہیلیلویا ہیلیلویا کے نعرے بھی بلند کرتے رہتے ہیں، پر ہمارے دل خداوند سے دور ہیں۔ عزیزو، آج آپ نے دیکھنا ہے کہ جس طرح پرانے عہد میں خداوند نے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر یہ باتیں بتائیں، تو ایسا ہی ہوا۔ یروشلم بھی اجڑ گیا، ہیکل بھی اجڑ گئی، پاکستان بھی اجڑ گئے۔ اور یہاں اسی باب میں پڑھتا ہوں کہ جو عمرا تھے، امیر خاندان، ان کی بہو بیٹیاں، ان کے زیورات کا ذکر ہے کس طرح وہ پہنا کرتی تھی، ان کی پوشاک کا ذکر ہے کس طرح وہ پہنا کرتی تھی، ان کی خوشبو کا ذکر ہے کہ وہ کتنی مہنگی خوشبو لگا کرتی تھیں۔ اور یہاں ایک اور بات، وہ گلے میں تویز ڈالتی تھیں عمرا کی بیٹیاں اور بیویاں، اور تویز یہ نہیں ہے کہ اس میں 10 حکم تھے، ان تویزوں کے باہر چاند کی تصویر تھی، اور چاند اس دور میں ایک دیوتا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، جس طرح سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ خداوند کو یہ پسند نہ آیا کہ تم اپنے گلوں میں اس دیوتا کے نشان کو پہنتے ہو تویز بنا کر۔ کیا تم زندہ خدا کی پہچان نہیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ سکھایا نہیں گیا تھا کہ 10 حکم تمہارے ماتھے کے ٹیکے پر ہوں، ٹکے پر ہوں، اور یہ 10 حکم تمہارے گلے کا ہار بھی بن جائیں، آپ کی چگاٹھ پر بھی 10 حکم لکھے ہوں، اٹھتے بیٹھتے آپ کو ان کا خیال رہے۔ اور یہ تویز اور عجیب و غریب حرکات، نقصان کیا ہوا کہ یہودی اور بنی اسرائیل کی امیر عورتیں، عمرا ذلیل و خوار ہوئے۔ یعنی خداوند نے اس قوم کو بہت سزا دی کیونکہ وہ خداوند سے دور چلے گئے اور باغی ہو گئے۔ اب آج کے دور میں بے شمار مسیحی اور غیر مسیحی یہ فخر سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا حال برا ہوا، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری عادات بھی بنی اسرائیل کی طرح کی نہیں؟
کیا ہم بھی مکار اور منافق نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم بھی دنیاوی خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ کیا ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم زندہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے محبت کے دامن کو معافی اور امن صلح سلامتی کے دامن کو قائم رکھا ہے؟ کرنتس کی کلیسیا کے نام ایک خوبصورت باب لکھا گیا ہے، 13واں ہے باب یہ، پہلا کرنتھیوں، اور اس پہ لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں نہ بولوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اور اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ نبوتیں ہوں تو مٹ جائیں گی، زبانیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی۔ میرا اور آپ کا فخر کرنا کہ میں نیک اعمال کا دائی ہوں اور میں زبانیں بولنے والا ہوں اور میں نیک کام خیرات کرنے والا شخص ہوں، کچھ بھی نہیں اگر محبت نہ رکھوں تو۔ وہ اقوام اور وہ کلیسیا جو محبت سے خالی ہے وہ خداوند کی حضوری میں کیسے عزت پائے گی؟ جب ہم ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی بہن بھائی کو جسے ہم بری حالت میں دیکھتے ہیں، غربت میں دیکھتے ہیں، بیماری میں دیکھتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، تو اندیکھے خدا سے محبت کیسے کریں گے؟ بنی اسرائیل خداوند سے دور چلے گئے، اور نئے عہد نامہ میں خوبصورت مثال ہے، خداوند نے پاکستان ٹھیکیداروں کو دے دیا۔ دوسری خوبصورت تمثیل، جیسے میں نے کہا کہ دونوں کو یکجا کر کے ان کا موازنہ کریں گے، اور گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا، اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں ہاؤس کھودا اور برج بنایا۔ برج اس لیے بنایا کرتے تھے، اونچی سی تھوڑی سی جگہ، تاکہ سیکیورٹی رہے، وہاں سے دھیان رہے، اور بڑا خوبصورت پاکستان بنا کے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر چلا گیا۔ اور جب کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا تو ٹھیکیداروں نے کیا کیا؟ اس نوکر کو مارا پیٹا۔ پھر دوسرا آیا، کچھ عرصے بعد اسے بھی مارا پیٹا۔ متی، مرکس اور لوکا کی انجیل میں یہ واقعات درج ہیں، اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے نوکر بھی آئے تیسری بار، انہیں بھی مارا پیٹا، قتل کیا۔ یہ ٹھیکیداروں کا حال ہے، پاکستان کے ٹھیکیداروں کا۔ کیا خدا جب ہمیں کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، خداوند ہمیں ایک گھر عطا کرتا ہے کہ اس میں پرسکون طریقے سے رہو، جب خداوند ہمیں ایک خوبصورت خاندان، بچے عطا کرتا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ وہ میراث ہیں، اور میراث کا خیال والدین بھی رکھیں۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو مینیجر بنایا ہے، باغبان بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ اور میں نے چند ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے سے وارث ضرور ہیں، پر ابھی وراثت ہمیں ملی نہیں کیونکہ ہم نابالغ ہیں۔ جب ایک باغبانی ہمیں دی گئی ہے، ایک باغ ہمیں ٹھیکے پہ دیا ہے، تو ہم کیوں غریب غربا اور مزدوروں کو تشدد کا نشانہ بنائیں؟ اور عزیزو، پھر لکھا ہے، پھر خداوند نے بیٹے کو بھیجا کہ شاید وہ بیٹے کا لحاظ کرے۔ پر پاکستان کے باغبان کے لوگوں نے دیکھا اور کہا یہ بیٹا ہے، یہ وارث ہے، آؤ اس کو مار ڈالیں اور خود مالک بن جائے۔ کسی کی زمین چھین لیں تو کیا ہم مالک بن جائیں گے؟ مالک تو خداوند ہی ہے نا، اور خداوند نے تو وہ ٹھیکے پہ دیا ہے آپ کو۔ مجھے اور آپ کو کلیسیا میں خداوند نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم کلیسیا کی خدمت کریں،
ہمیں اس لیے نہیں رکھا کہ ہم کلیسیا کو مس یوز کریں، اس کا غلط استعمال کریں. ہمیں اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ ہم مذہب کو ناجائز استعمال کریں. اگر ہم مذہب کا ناجائز استعمال کریں گے تو بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا رہا. اخیا بادشاہ اور ایزبل کی میں نے مثال دی ہے، اور آج ہمارے وطن عزیز میں بھی یہ عام سی بات ہے. کلیسیا پاکستان میں بھی یہ عام سی بات ہے. مذہب کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. خدا کو بھول جاتے اور اس کی مخلوق کو بھول جاتے ہیں. اور یہاں پاکستان کے ٹھیکیداروں نے کہا آؤ اس بیٹے کو مار ڈالو جو وارث ہے. وارث کو مارنے سے کیا ان کا مسئلہ حل ہوا؟ وہ سچ مچ ختم ہو گیا؟ ابلیسی سوچ والے لوگوں نے چیلنج کیا تھا وارث کو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا. ان کی نظر میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے، صلیب سے اترا. ان کا ایک اور چیلنج تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. اور خداوند کا حلیمی اور فروتنی والا جواب کیا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. عزیزو، اب جب خداوند دوبارہ آئے گا تو وہ انصاف کرنے آئے گا، وہ عدالت کرنے آئے گا. اور پھر لکھا ہے اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا اور اپنے منہ کے کلام سے ابلیسی قوتوں کو فنا کر دے گا. دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی. اور آپ نے کئی جنگوں میں یہ دیکھا ہے، انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار ناکام ہو گئے. کورونا سیزن میں ترقی یافتہ اقوام کی سائنس فیل ہو گئی، بے بس ہو گئے. میرے بہت سے جاننے والے کرونا کی وجہ سے جان فانی سے کوچ کر گئے. عزیزو، ہمارے ہتھیار ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہماری سوچ ہمارے کام نہیں آئے گی. اور یہاں خداوند جب دوبارہ انصاف کے لیے آئے گا تو وہ بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا. جب میں اور آپ دیانتداری سے کام نہیں کریں گے ایلی کہن کی طرح تو خدا کہانت دوسرے خاندان میں پہنچا دے گا. جب میں اور آپ جعلی خادم بن کر لوگوں کو بہکائیں گے اور اپنے پیٹ کا خیال کریں گے تو خدا ہمیں سزا دے گا. اور یسوع نے جب یہ کہا تو یوں لکھا ہے، کیا تم نے کبھی یہ نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا. آج میرے بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں چھوڑو جی ہمارے پیچھے آ جاؤ، اکثریت کے پیچھے آ جاؤ. تو میں کہتا ہوں کچھ دکھاؤ تو صحیح نا تم کیا ہو، کچھ کر کے تو دکھاؤ. کبھی کبھی سچ بول کے دکھاؤ، کبھی کبھی دیانتداری سے کام کر کے دکھاؤ، کبھی کبھی زیادہ نہیں تو تھوڑی سی محبت کر کے دکھاؤ. ذرا نفرت کرنی کم کر دو، پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے. جہاں نفرت ہے، کدورت ہے، اور جہاں مار کٹائی ہے، جہاں ہمارے حقوق چھینے جائیں گے، بنیادی انسانی حقوق چھینے جائیں گے، کہ ہم اس جگہ کو ایسے لوگوں کو پسند کریں گے؟ اور پھر کہا یسوع المسیح نے کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی. تم جنہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تم شاہی کائنہ کو فرقہ ہو، تم جنہیں یہ میں کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر بادشاہی کرو گے، تم سے بادشاہی لے لی جائے گی. اور پھر دوسری خاص بات، اور یہ پتھر جس جس پر گرے گا اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا.
راکھ بنا دے گا، پس جائے گا وہ۔ اور پھر فقیوں اور فریسیوں نے جو علم رکھتے تھے دینی، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑنا چاہا، وارث کو پکڑنا چاہا۔ اور پھر لکھا ہے لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ آج پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اپنے اندر جھانکیں، پچھلے سال کا جائزہ لیں، کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہیں؟ کیا ہم سچ مچ بری روشوں کو چھوڑ کے توبہ کریں گے؟ کیا یہ مقامی کلیسیا فیصل آباد شہر کی دوسری کلیسیاؤں کے لیے نمونہ بنے گی؟ کیا خرائطی کلیسیا بنے گی؟ کیا قربانی کرنے والی کلیسیا بنے گی؟ کیا بشارتی کلیسیا بنے گی؟ یا رسمی کلیسیا کبھی کبھی آئے اور چلے گئے؟ آئیں، آج نئے سال کے اختتام پر چند منٹ رہ گئے ہیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، اپنے اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اس کلیسیائے نوابہ والا فیصل آباد کے لیے، کلیسیائے پاکستان کے لیے اور پریسبیٹیرین کلیسیا پاکستان کے لیے، اور پھر دعا مانگیں وطن عزیز پاکستان کے لیے، جس کا نام کتنا خوبصورت ہے۔ پاکستان کے معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ آئیں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، پاک بننے کی کوشش کریں، بنی نوع انسان سے پیار کریں۔ نیا سال ہمارے لیے ڈھیروں خوشیاں اور نئی امنگوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں قدم رکھے، اور یہ نیا سورج ہمارے لیے کامیابی کی خوبصورت کرنیں لے کر آئے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، چند لمحات آپ بھی خاموشی میں گزاریں اور دلوں میں دعا مانگیں۔